لوگ کہہ رہے ہیں کہ زین ڈر گیا ہے یا زین کہیں غلط ہے، تبھی زین کچھ پیچھے کے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہ زین ڈرا ہے، نہ زین ڈرے گا، اور نہ زین ڈرتا ہے۔ نہ یہ بکتا ہے، نہ یہ ڈرتا ہے۔ یہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہیں۔ میں آن ایئر آ کر آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف ثبوت دیں، میں نے پیسے لیے ہیں۔ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ دوبارہ آ کر میں معافی مانگوں گا، میں اپنے چینلز پر آ کر میں معافی مانگوں گا کہ بھائی میں نے پیسے لیے ہیں۔ جب تک معافی نہیں مانگیں گے یا ثبوت نہیں دیں گے تب تک میں پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور قانونی طریقہ کار سے ان کو پھر نوٹسز بھی جائیں گے، ان کے خلاف جو میں کر سکتا وہ کروں گا۔ اس وقت جو ہے ملک پاکستان کو بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے، سیلاب زدگان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ پہنچیں جہاں جہاں ہو سکتا ہے، آپ کام کریں۔ اس وقت صرف ایک ہی ٹرینڈ ہونا چاہیے، وہ ہے سیلاب زدگان کی مدد کرنا، جو اس وقت کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب چکے ہیں۔ ایک بندی کہتی ہے کہ میں 9 سال سے اپنی بچی کا جہیز کا سامان بنا رہی ہوں، تو اب وہ سامان ڈوب گیا، گھر ہی نہیں نظر آ رہا، سامان تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، میرا کروڑوں روپے کا فرنیچر جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد منصور علی خان صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے گھر بنایا، اور یقینی بات ہے جب وہ پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا تو میں خود بڑا پریشان ہو گیا کہ یار ایک بندی نے اتنی زندگی میں محنت کر کے مکان بنایا، یار سیلابی پانی نے تو تباہی مچا دی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب میرے سورس نے مجھے کال کی اور مجھے سورس نے بتایا، کہتے یار اس کا تو وہ گھر اپنا ہے ہی نہیں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتا ہے یار نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ تصدیق کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے سٹوریز کی۔ پارک ویو سٹی میں جو گھر ڈوبے، اور پارک ویو سٹی کا بھی ریویو کیا گیا۔ پارک ویو سٹی میں بہت سے لوگ پریشان ہوئے، اور وہ سوشل میڈیا پہ۔ اس میں ایک اینکر پرسن جو کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے گھر کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور آ کے دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایک اینکر جو ہیں ڈیلی پوائنٹ سے، زین امتیاز، انہوں نے مالک مکان سے ایک سٹوری کی اور مالک مکان سے کانٹیکٹ کیا۔ اس کے بعد ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد معاملات جو ہے سوشل میڈیا پہ بگڑنے لگتے ہیں، اور اب کچھ اختلافات کی جانب بڑھتے ہیں۔ زین امتیاز اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے، اور مالک مکان سے ان کا رابطہ کیسے ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ زین آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کی ذات کا شکر ہے۔ سیلاب آیا، بہت سی سٹوریز کور کی، آپ راوی پر بھی موجود تھے، کنٹینٹ آپ نے بہت کریٹ کیا، بینگ اے جرنلسٹ آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نبھائی۔ پارک ویو سٹی والے جو معاملات ہیں اس تک آپ کیسے جاتے ہیں؟ اچھا، جب سیلاب آتا ہے یقینی بات ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ نہیں علم تھا کہ پاکستان کو اس طرح کی قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ بالکل۔ جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ سیلابی ریلا آ رہا ہے اور پھر قریبی آبادیاں متاثر ہو سکتی ہیں، اتنی 2.5 لاکھ کیوسیک کی کیپیسٹی ہے، اور تقریباً 2,70,80,000 کیوسیک اگر پانی گزرے گا، جو 30-40 ہزار کیوسیک ہے، یا 1.5-2 لاکھ کا ریلا جو بعد میں آیا 1,20,30,000 کیوسیک کا، تو وہ ڈسٹرب کرے گا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے مختلف جگہوں کے اوپر کلیمز کیے کہ سوسائٹیز جو ادھر بنائی گئی ہیں راوی کی زمین کے اوپر، وہ نہیں بننی چاہیے تھی۔ ہم نے قریبی آبادیوں کو، جتنی بھی آبادیاں تھیں جو کہ سیلابی پانی کی وجہ سے متاثر ہوئی، ہم ان تک پہنچے، چاہے وہ شاہدرہ کے علاقہ ہو، چاہے وہ راوی پل ہو، چاہے وہ فرخ آباد آبادی ہو، چاہے وہ پارک ویو سوسائٹی ہو، چاہے وہ تھیم پارک سوسائٹی ہو، چاہے وہ مولن چونگ ہو، چاہے وہ مولن وال ہو، یا خوشی آباد آبادی ہو، ہر جگہ آپ گئے ہیں۔ ہر جگہ ہم گئے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر طرح سے عوام کی مشکلات کو کم کیا جائے۔ جو نقصانات ہوئے ہیں اعلیٰ حکمرانوں تک ان نقصانات کا بتایا جائے کہ یہاں پر یہ نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈاکٹر نبیہہ علی خان صاحبہ، ایک اینکر پرسن ہیں، وہ انہوں نے کلیم کیا منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں بھی کہ میرا یہ گھر ہے، میرا کروڑوں کا گھر ہے، میں نے بھائی نے بنایا تھا اور میں سیل کرنا چاہتی ہوں۔
یقینی بات ہے نقصان تو ہوا، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور میں معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ ہی غیر مناسب ہے. یعنی کہ آپ پرٹیکولر اگر اپنے نقصان کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ذات نے اگر آپ کو آواز دی ہے تو آپ لوگوں کی آواز ضرور بلند کریں، لیکن مؤثر طریقے کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، میرا کروڑوں روپے کا فرنیچر جو ہے وہ نقصان ہو گیا. اس کے بعد منصور علی خان صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے گھر بنایا، اور یقینی بات ہے جب وہ پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا تو میں خود بڑا پریشان ہو گیا کہ یار ایک بندی نے اتنی زندگی میں محنت کر کے مکان بنایا، کروڑوں روپے کا مکان بنایا، ان کے اور ان کے بھائی نے یار سیلابی پانی نے تو تباہی مچا دی ہے. یقینی بات ہے میں خود شاکڈ ہوا، کیونکہ پریشان ہوا نا، نقصان ہوا محنت کی کسی کا کمائی بھی. ہوئی. اب آپ خود دیکھیں آج بھی یہ ایک ڈائریکشن چینج ہوئی ہے، لیکن جو سیلابی ریلے نے نقصان کیا ہے، جتنی آبادیوں کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان تو ہوا، بالکل ہوا. سوسائٹی میں پانی تو آیا، ٹھیک ہے، اور بند تو ٹوٹے. ہم نے لوگوں کے گھروں کو ادھر تو پانی آیا نا، ہم نے ڈوبے ہوئے گھر دکھائے ہیں کہ یہاں پر گھر کے گھر ڈوب چکے ہیں. تو یہ جب حیران کن چیز تھی، تو کچھ ہی دیر کے بعد جب میرے سورس نے مجھے کال کی اور مجھے سورس نے بتایا کہ زین صاحب کیا حال ہے، کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا یار میں تو بس ابھی یہ وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا منصور علی خان صاحب کا، اور اس میں ڈاکٹر نبی علی خان ہے یار، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے یار، چلو بڑا دکھ ہوا ہے یار. ہیں کہتے یار اس کا تو وہ گھر اپنا ہے ہی نہیں. اچھا پہلے جو شوق ہوا تھا اس سے زیادہ اس ٹائم شوق ہوا کہ گھر ان کا اپنا نہیں. میں نے کہا بھائی، میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے پوڈ کاسٹ میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ڈاکٹر نبی علی خان صاحبہ، وہ کلیم کر رہی ہیں تو کوئی تو بات ہوگی نا. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہتا ہے یار نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ تصدیق کریں. اچھا اب ہم تصدیق میں لگ گئے کہ تصدیق کرتے ہیں، گھر کس کا ہے، کون مالک ہے، کون کرایہ دار ہے، یہ وہ ساری چیزیں. تو میں اور میرے ساتھ میرا کیمرہ مین اور اس کے علاوہ ایک اور نجی چینل کے اینکر ہیں اور ان کے کیمرہ مین، ہم چاروں لوگوں نے 4 سے 5 سپورٹس ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی. آج ہم نے ان سپورٹس پر جانا ہے اور کور کرنا ہے، جس میں پارک ویو سوسائٹی تھی، مولن وال تھا، چونگ تھا، اور جو کیمپس لگے ہوئے تھے، یہ خیمہ بستی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ہم نے ادھر کور کیا تھا. اور سیم ایز اوور روٹین ہم نے کور کیا، اپنا ورک آپ نے کیا جو کہ آپ کو دیا گیا. بالکل. اچھا کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم پاک ویو سوسائٹی کے اندر انٹر ہوتے ہیں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یار میڈیا کو روک دیا گیا ہے کہ میڈیا کور نہیں کر سکتا پارک ویو سٹی کو اندر سے. ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ میں آپ کی جوڈیشری میں آ رہا ہوں، یا میں آپ کی کسی پراپرٹی میں یا کسی بھی جگہ پر آ رہا ہوں، تو مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے اس کام کی. ہم آتے ہیں جی، وہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور ہم آتے ہیں ایڈمن بلاک کے باہر، کھڑی کرتے ہیں اپنی بائکس. چونکہ شہر کے اندر ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو ہم نے جلدی پہنچنا ہوتا ہے، تو ہم موسٹلی بائک یوز کر لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایڈمن بلاک میں ہم چاہتے ہیں پرمیشن لینے کے لیے کہ ہم آپ کی سوسائٹی کا موقف لینا چاہتے ہیں. یہ جو نقصانات ہوا ہے ان کا ازالہ کب ہوگا، جو کلیم کیا گیا تھا لوگوں کی طرف سے، لوگ کافی پریشان ہیں، یہ وہ ساری چیزیں. تو اتھینٹک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا موقف لیں، نہ کہ اپنے سے رائے بنائیں. بالکل. میں اگر وہاں جاتا پاک ویو سوسائٹی کے اندر، میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں رائے نہیں دے سکتا. میں نے وہی بتانا ہے عین امانت جو لوگوں نے مجھے بتایا، یا جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سنا، یا جو انہوں نے موقف دیا. اتھینٹک چیز تھی. ہم نے کہا ان سے پرمیشن لے کر ہم آگے چلتے ہیں اور کرنٹ سچویشن بتاتے ہیں. اس ٹائم جب آپ پرمیشن لینے گئے ڈاکٹر نبیہ علی خان سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا تھا؟ بالکل نہیں. نہ مالک مکان سے رابطہ تھا، نہ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ تھا، ایون تو کسی سے بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میری کال ہسٹری چیک کر لی جائے، میرا ڈیٹا نکال لیا جائے. جو بندہ اس چیز کے اوپر بھی کوئی ڈاؤٹ بھی ہے نا کسی کو، میں کوآپریٹ کروں گا کہ وہ میرا سارا ڈیٹا چیک کر سکتا ہے. کال ہسٹری، کس کی کال آئی، کس کی کال گئی، کس سے میرا رابطہ ہوا. پارک ویو سوسائٹی کے کسی بندے کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. پرمیشن ملی آپ کو؟ ابھی جیسے ہی ہم اندر جاتے ہیں، اب ہم ویٹ کرتے ہیں شعیب صدیقی صاحب کا. کوئی ہیں شعیب صدیقی صاحب، CEO ہیں ان کے. تو ایڈمن آفس کے باہر ہی ایک کیمپ لگایا جاتا ہے، کیمپ لگا ہوتا ہے. تو کیمپ کے میں رش بھی ہوتا ہے، یہ وہ.
اب اچانک ہم ویٹ کر کے گپ شپ کر رہے تھے تو کوئی شخص بولا ہے سائڈ سے, یار وہ مالک جا رہا ہے جس مکان کا رولا پڑا ہوا ہے. میرے کان کھڑے ہوئے, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, وہ جو بات اس نے کی تھی وہ سچ تھی کیا؟ میں نے ایک کالے کوٹ میں ملبوس وکیل صاحب, اس کے ہاتھ میں ڈاکومنٹ تھے, میں نے کہا شاید یہ ان کا وکیل نہ ہو, شاید کچھ اور معاملہ نہ ہو. میں نے فوری طور پر ان سے پوچھا, السلام علیکم. وعلیکم, میرا نام زین امتیاز اور میں ڈیلی پوائنٹ سے ہوں, اور میں بطور اینکر پرسن اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں, تو مجھے صرف ایک چھوٹی سی انفارمیشن چاہیے تھی. اچھا, جب یہ اتنی بات کر رہا ہوں ان کے ہاتھ میں ڈاکومنٹس موجود تھے, تو میں نے پوچھا کہ یہ جو ڈاکٹر نبی علی خان صاحبہ کا مکان ہے یہ آپ کا ہے, آپ مالک ہیں؟ تو جی بالکل میں مالک ہوں. سر اگر آپ مجھے وقت دیں, میں 2 منٹ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. کتنے کا؟ 2 منٹ کا. میں صرف آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں, موقف لینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا ہاں لیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ آن ریکارڈ ہے, یعنی کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, جس نے تسلی کرنی ہے وہ اپنی کر سکتا ہے. میرے کیمرہ مین ندیم صاحب نے وہیں پر, میں نے ان کو اشارہ کیا کہ بھائی کیمرہ آن کرو, ہم ادھر ہی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں ایڈمن آفس کے اندر ہی. اب گرینری ہے, میں وہاں پر سٹارٹ کرنے لگتا ہوں تو لوگوں کا آنا جانا, رش وغیرہ. میں نے کہا یار ادھر کی بجائے نا, اگر آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہتے جی وہ 4-5 منٹ دور ہے. میں نے کہا تو پھر آپ کے گھر چلتے ہیں, گھر کے باہر کھڑے ہو کے کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وائی ناٹ, آپ آ جائیں. ان کو ڈر نہیں تھا کسی چیز کا, ان کا اپنا مکان تھا. جی, انہوں نے کہا وائی ناٹ, آپ آ جائیں. ہم جناب جاتے ہیں, بارش کا موسم تھا, کیمرہ چونکہ اوپن ہو چکا تھا, مائک میرے ہاتھ میں تھا. میں کہا آپ ایسے ہی ہم میری گاڑی میں آ جائیں. ٹھیک ہے, میں ان کی گاڑی میں بیٹھ کے ان کے گھر تک جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر میں انہیں کھڑا کر کے انٹرویو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کا موقف لینا سٹارٹ کر دیتا ہوں. بعد میں ظاہری سی بات ہے, وہ یہ کلیم کر رہے تھے مکان میرا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کرایہ دار ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کلیم کر رہی تھی پوڈ کاسٹ میں وہ مکان میرا ہے, میرا کروڑوں کا مکان تباہ و برباد ہو گیا, اب اس کا وہ ریٹ نہیں لگے گا, اور یہ وہ ساری چیزیں. تو اچانک انٹرویو کرتے ہوئے ایک گاڑی رکتی ہے جس میں حارث کھوکھر صاحب تھے, ڈاکٹر نبی علی خان صاحبہ تھی, اور ایک اور شخص تھے, میں انہیں نہیں جانتا, یا چہرے سے ضرور واقف ہوں لیکن میں نام نہیں جانتا. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے ہی آتی ہیں تو میں نے فوری ان سے بھی کہا کہ میڈم یہ تو بہت اچھا کیا آپ آ گئے ہیں, اور ساری دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ادھر ہی ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ اپنے رائٹ پہ ہیں. یہ بندہ, یہ جو نیا بندہ آیا ہے وہ کون ہے, کس نے لانچ کیا اس کو, کیا مکان اس کا ہے یا نہیں ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحبہ نے انٹرویو دینا سٹارٹ کر دیا, انٹرویو ہو گیا. انٹرویو کے بعد بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی پرمیشن سے انٹرویو خود دیا یا آپ نے انسسٹ کیا؟ نہیں, دیکھیے وہاں پر ڈائریکٹ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری ہیں, آگے آ رہی تھی, تو میں نے ان سے انٹرویو سٹارٹ کیا, اور ان کی اعلیٰ ظرفی ہے, انہوں نے انٹرویو سے روکا نہیں ہے, انہوں نے انٹرویو دیا. ٹھیک ہے, انٹرویو ہونے کے بعد اور کرایہ دار دونوں آمنے سامنے تھے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر نبی علی خان صاحبہ میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں, رائٹ سائڈ پہ میرے مکان مالک ہیں. انٹرویو ہو گیا, انٹرویو کلوز ہو گیا. انٹرویو کرنے کے بعد دونوں کا موقف دیکھیں. بینگ اے جرنلسٹ, ہماری سٹوری کمپلیٹ تب ہوتی ہے, ہماری خبر مکمل تب ہوتی ہے جب دونوں طرفہ یا دو طرفہ جسے ہم کہتے ہیں موقف جو ہے وہ لے لیا جائے. ان کا بھی موقف لے لیا, ان کا بھی موقف لے لیا, میری سٹوری کمپلیٹ ہوگی. پھر میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ, میں نکلتا ہوں. اتنی بات کہتے ہیں نہیں رکیں, آپ میرا گھر بھی دکھائیں, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا. اچھا, یہ سارا انٹرویو ہم نے باہر کھڑے ہو کر کیا, روڈ کے اوپر کیا, یعنی کہ ان کے گھر کے باہر خالی پلاٹ کے سامنے کیا, اور پیچھے وال نظر آ رہی تھی, کسی کی پرائیویسی کو ڈیمیج نہیں کیا. ٹھیک ہے, کسی کی چار دیواری کے تقدس کو پامال بھی نہیں کیا. ڈاکٹر صاحبہ آتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ آنے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کہتی کہ آپ اندر سے ذہن میرا مکان بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مکان کس طرح ڈیمیج ہوا ہے. میں نے دکھایا 1.5 منٹ 2 منٹ میں, انہوں نے بتایا یہ میرا فریج ہے, اتنے اے سی ہیں, یہ ساری جگہ دکھائی ہم نے. پھر انہوں نے سامان چونکہ اوپر شفٹ کر لیا تھا, اور میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ ان کا میں سامان بھی دکھاتا, تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے آنر نے بھی منع کر دیا کہ زین صاحب آپ اوپر نہ جائیں. ویری فرینکلی, ڈاکٹر صاحبہ پاس تھی, حارث کھوکھر صاحب پاس تھے, اور ایون دو ڈاکٹر صاحبہ کے بھائی بھی پاس تھے, زویب خان صاحب. ٹھیک ہے. اچھا, بڑے اچھے طریقے سے ہو کر میں نے پھر ان سے کہا کہ میں نے نکلنا ہے, کیونکہ وہاں پر میرے ایک دوست ہیں جن کا نام نعمان سلیری ہے, وہ وہاں پر موجود ہیں, وہ ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اتنی کنورزیشن تک میرے پاس میرا اپنا موبائل بھی نہیں تھا, کیونکہ میرا موبائل تھا نعمان سلیری صاحب کے پاس, اور میرے پاس ان کا کوئی نمبر بھی نہیں تھا مکان مالک کا. اچھا, میں مکان مالک کے ساتھ واپس بیٹھتا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد ایکسکیوز کرتا ہوں, اللہ حافظ کرتا ہوں, اور پھر میں انہی کی گاڑی میں ایڈمن بلاک تک میں واپس آتا ہوں, ایڈمن آفس تک, سوری.
اور وہاں پر نعمان سلیری مجھے موبائل دیتا ہے، لیکن گاڑی کے چلتے ہوئے دوران نا میں نے ان سے نہ کہا کہ آپ مجھے اپنا نمبر بھی عنایت کر دینا. ابھی تک میرے پاس نمبر نہیں تھا، چونکہ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا. میرے کیمرہ مین ندیم کے موبائل سے میں نے واٹس ایپ چیٹ کھولی اور ان کا نمبر لکھ کر اپنے نمبر پر واٹس ایپ پر شیئر کیا. میرے پاس میرا موبائل نہیں تھا. میں ایڈمن آفس کے پاس آتا ہوں، نعمان سلیری سے ملتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار گارڈ کہہ رہے ہیں ابھی انٹرویو نہیں کر سکتے یہ وہ. ہم پھر وہاں سے کوئٹ کر کے نکل آتے ہیں اور اگلی جو سٹوریز ہیں ہماری پارک تھیم سوسائٹی، مولن وال اور خوشی آباد آبادی چونگ اور پھر وہ ہم کور کرنے چلے گئے. رات کو ڈاکٹر صاحبہ کی کالز اور میسیجز آتے ہیں کہ انٹرویو نہ لگائیے گا. ایون تو پھر مکان مالک کو کہا گیا کہ انٹرویو نہ لگوائیں، آپ بھی زین کو کال کر دیں. اور مکان مالک کہتا ہے کہ زین کا کون زین؟ میں تو کسی زین کو جانتے ہی نہیں ہوں، زین کا تو نمبر ہی نہیں ہے میرے پاس. پھر ڈاکٹر نبی علی خان صاحبہ نے واٹس ایپ پر ان کو نمبر بھیجا میرا مکان مالک کو. مکان مالک کی کال آتی ہے لیکن چونکہ بارش کی وجہ سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا. تو ڈاکٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحبہ سے بڑے اچھے طریقے سے بات ہوئی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، خبروں کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی کسی کنٹروورسی کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. میرا ان سے پرسنل کوئی اختلاف نہیں تھا، نہیں ہے اور نہ ہی رہے گا. میں ان کی عزت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک کولیگ ہونے کے ناطے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر نبی علی خان کسی دور میں میرے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور کریڈیبلٹی کے اوپر بے شمار سٹوریز کے اوپر مجھے اپریشیٹ بھی کر چکی ہیں کہ یو ہیو ڈن گڈ ورک نا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، آئی اپریشیٹ یور ورک. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو کلمات جو ہیں انہوں نے بولے. کلیگ رہ چکے تھے. جی بالکل. اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے کہ یہ بکا ہوا ہے، یہ ڈیلی پوائنٹ کو مینیج کیا گیا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میں نے پھر اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا. ٹھیک ہے. پھر ایک میری تب تک انٹرویو لگ چکا تھا؟ جی لگ چکا تھا. بے شمار کالس آئی اور مجھے کہا گیا کہ اب آپ کو 3 طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کون سی؟ ایک بلیک میلنگ، دوسرا دھمکیاں، تھریٹس وغیرہ، اور تیسرا جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن. اور کی بھی گئی میرا خیال ہے کہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کی ساری ہسٹری نکالنے کے بعد میں نے آج آپ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. اچھا زین، کیا اس بات میں واقعی صداقت ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہیں جو آپ پر بلیم کیا جاتا ہے، یا آپ نے کوئی میٹنگ یا ملاقات کی ہے جو کہ ویڈیوز وائرل کی گئی؟ اچھا، اب آ جائیں جی اس ویڈیو کے اوپر، اس ملاقات کے اوپر جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہی ہے، جس پر اس ٹائم آپ کی بالکل کہہ سکتے ہیں کہ کردار کشی کی گئی ہے. کہ کہا گیا ہے کہ زین امتیاز بکا ہوا ہے، زین سازشی ہو گیا. اور اگر زین امتیاز نے یہ مطالبہ کیا کہ کردار کشی، پیسے دو گے تو میں کردار کشی نہیں کروں گا، اور پیسے نہیں دو گے تو کردار کشی نہیں کروں گا. میں میڈیا میں 12 سال سے ہوں اور 12 سال سے میں نے صرف عزت کمائی ہے، ٹھیک ہے. اور میرے پاس کروڑوں اربوں روپے نہیں ہیں، یا میرے پاس کوئی کروڑوں کی پراپرٹی نہیں ہے. میرے پاس چند ہزار کی میرے پاس نوکری ہے، اور چند ہزار میرے فنگر ٹپس پر موجود ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے میرے پاس ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں. میرے پاس جس کو الزام ہے، جس نے الزام لگایا ہے نا، میں نے آن ایئر ان کو ایک بات کی ہے، ملاقات کو چھوڑ کے ابھی پہلے الزام کی بات کر لوں، کہ میرے اوپر لگایا ہوا ایک بھی الزام اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں، لائک میں نے کرپشن کی ہو، یا میں نے کسی سے رشوت لی ہو، میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں، میں مینیج ہوا ہوں، یا مجھے کسی نے لانچ کیا ہے، یا میری کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہو، ایون تو ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی ہو، ٹھیک ہے، میں آن ایئر یہ جملہ بول رہا ہوں، 1 روپیہ بھی یہ ثابت کر دیتے ہیں میں صحافت چھوڑ دوں. اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، 12 سال کی جرنی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ میری 12 سال کی جرنی کے کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھے. انہوں نے کیا کیا کہ میرا ایک انٹرویو مجھے چینل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کچھ ولاگز دیے گئے. میں 6 تاریخ اب آ جاتا ہوں وہ ملاقات کی طرف. 6 اگست کو میری ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر نبی سے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ مجھے چینل کی طرف سے کچھ ولاگز دیے جاتے ہیں جو ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کانٹینٹ رائٹرز کانٹینٹ لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے. اب جو شخص ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، جو ہمارے انچارج ہیں، میں نے ان سے کال پہ بات کی. میں کہ یار یہ نبیہ کا ہے. تو اس وقت کنٹروورسی چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا جو کیفے میں کام کرنے والی خواتین ہیں یا لڑکیاں، ان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے بیان دیا. اس کے بعد ایک کنٹروورسی بنی
مجھے چینل نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ انٹرویو دیتی ہیں, میں نے انہیں کہا کہ یار میری بہت اچھی دوست ہیں, میں ان کو کال کرتا ہوں, ان کا موقف لے دیتا ہوں, آپ کو موقف ہی چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں موقف چاہیے تو آپ چلاؤ, آپ جاؤ انٹرویو کرو. ڈاکٹر صاحبہ سے میں کال پہ بات کرتا ہوں, آئی ہیو آل ایویڈنسز, میرے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں. تمام تر, جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے کال پہ بات ہوتی ہے بڑے اچھے طریقے سے, انہوں نے مجھے ٹائم دیا, پھر تھوڑا سا ٹائم ڈیلے ہوا تو انہوں نے 11:15 کے قریب مجھے پی آئی اے روڈ پر ایک ریسٹورنٹ میں بلایا, جہاں پر یہ کوئی کانفیڈینشیل ملاقات نہیں تھی. وہاں پر حارث کھوکھر صاحب موجود تھے, ڈاکٹر نبی علی خان صاحبہ موجود تھی, عمر بلوچ صاحب نجی چینل کے وہ بھی صحافی ہیں ٹی وی ٹوڈے کے, وہ بھی موجود تھے. ان کے چھوٹے بھائی علی بلوچ صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے, میں وہاں پر موجود تھا اور میرا کیمرہ مین بھی وہاں پر موجود تھا. ٹھیک ہے, کافی لوگ موجود تھے جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں 6 اگست کو. جی ٹھیک ہے. اور ملاقات میں آپ کو ایک اور چیز کلیئر کٹ بتا دوں کہ اس ملاقات میں کوئی ایسی کانفیڈینشیل ملاقات نہیں ہوتی, کوئی ملاقات کے اندر کوئی ڈیل نہیں ہوتی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. ملاقات صرف ایک موقف کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے, اور وہ عورتوں کے اوپر. اور میں نے ویری فرینکلی میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے پیج دیا ہوا تھا ولاگ کا نا, تو میں نے کہا یار میں نے ولاگ کیا کرنا ہے, ولاگ میں چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, میں ڈاکٹر صاحبہ کا موقف لے لیتا ہوں, کیونکہ میں ولاگ بہت کم کرتا ہوں. جب وہ لاہور میں موجود ہیں موقف لیا جا سکتا تو ہم نے موقف لینے کے لیے اور چلے گئے. میں چونکہ انٹرویوز کرتا ہوں تو مجھے مزہ بھی اسی چیز کا آتا ہے کہ یار موقف لیں تاکہ کراس کوسچنز کر سکوں, میں میرے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں یہ عوامی سوال میں ان سے پوچھ سکوں. اچھا, وہاں پر انہوں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی, یعنی کہ چاہے وہ حارث کھوکھر صاحب نے کی, یقینی بات ہے کہ یہ بہت غلط ہے, ایتھکس اور اخلاقیات کے خلاف ہے. انہوں نے میری وہاں سے کوئی ویڈیو بنائی جو کہ میری پرمیشن کے بغیر بنائی گئی, اور غلط کیا, اور پھر اس کو جو ہے اس موڑ پر جو ہے وہ مینشن کیا گیا کہ لو جی زین امتیاز کی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ڈاکٹر نبیہ سے ملاقات ہوتی ہے, زین امتیاز کو مینج کیا گیا, اور اس طرح کی ورڈنگ بولی گئی کہ بہت غلط کیا, پیسے مانگے گئے, ڈیل ہوئی, زین امتیاز کو ایکسپوز کر دیا. میں نے پھر ایک وضاحتی, میں نے کوئی ان کو سٹوری کرنے کے بعد, یار ہم صحافی ہیں, ہم نے ایک سٹوری بریک کیا ہے تو اب ہم نے اس سٹوری کے اوپر نہیں رہنا, ہم نے نکلنا ہے. میں نے پھر اس کے بعد میں اڈیالہ جیل گیا, وہاں پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, ملاقات تھی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اپنی بہنوں کے ساتھ, وکلا کے ساتھ, تو ہم وہ کور کرنے گئے. اس کے بعد میں ادھر آیا ہوں تو میں نے مختلف جگہوں کے اوپر سیالکوٹ کو کور کیا, پھر میں لاہور کے مختلف ایریاز میں گیا. ہم نے تو اپنی صحافتی ذمہ داری کنٹینیو رکھی. دیکھیں میری کریڈیبلٹی کے اوپر بات ہے, میں نے ایک وضاحتی ویلاگ کیا جس میں اپنے ناظرین کو وضاحت دی کہ میں نہ بکا ہوں, نہ میں بکا تھا, اور نہ ہی میں بکوں گا, کیونکہ میں نے آج تک پیسے نہیں کھائے. میں ایک جاب کرتا ہوں, حلال طریقے سے رزق کماتا ہوں, اور اس رزق کو, اس جاب کو حلال طریقے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو پورا کروں. اگر کوئی شخص مجھے پیسے دے رہا ہے تو وہ حلال ہیں, اس کے بھی حلال ہیں, تو میں اپنی نوکری کو بھی حلال کروں, یعنی کہ میں اتنا کام ایکسٹرا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اب چونکہ تھریٹس آنے لگ گئے, چیزیں آنے لگ گئی, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی تھریٹس بھی موصول ہوئے, چیزیں بھی ہوئی, دھمکیاں ملی, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. واللہ مجھے کسی چیز کا بھار نہیں ہے, واللہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں ہے, واللہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں ہے. میں صحافی ہوں, مجھے صحافت کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میں آج تک 1 روپے کا روادار نہیں ہوں, 1 پینی کا روادار نہیں ہوں, سنگل 1 روپے کا روادار نہیں ہوں. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ زین امتیاز کو اس کے خلاف انٹرویو کرنے کی میں نے 1 روپیہ دیا. ان سب معاملات میں جو مالی مکال ہیں ان سے آپ کا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں. پھر جب یہ چیزیں آن ایئر ہوئی تو میں نے وضاحتی بیان دے دیا, وہ ڈیلی پوائنٹ کے پلیٹ فارم پہ پڑا ہوا ہے, سب لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تمام تر ثبوت موجود ہیں, کیونکہ وہاں پر میں نے اکیلے نے انٹرویو نہیں کیا. جو اس دن ملاقات ہوئی سیم اسی کپڑے میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا انٹرویو کیا, موقف لیا, سخت سوال کیے, اور پھر وہ انٹرویو نشر بھی ہوا ڈیلی پوائنٹ پر. اچھا, اب میرا ایک ہی مطالبہ تھا ان سے کہ یا تو جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی آن ایئر ثبوت دیں, ایویڈنس دیں, نہیں تو آن ایئر آ کر معافی مانگے. میرا تو کوئی ذاتی ہے ہی نہیں, اختلاف نہیں ہے. ابھی کوئی معاملات آپ کے صلح کی طرف یا معافی نامے کی طرف بڑھے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات؟ کس چیز کی ہو, ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی میں کل بھی عزت کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. حارث کھوکھر صاحب کی میں کل بھی عزت کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. میں نے آپ کو بتایا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, میرا ذاتی اختلاف نہیں ہے.
تو یہ جو وہ ان کی نظریاتی ذاتیات اختلافات ہے. اب سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں جس میں آپ کی کردار کشی کی گئی، دیکھیں وہ ان کو آپ جواب کی دینا پڑے ویڈیوز گا. بنائی دیکھیں میں گئی. بتاتا ہوں ویری کلیئر میں آپ کو بتا دوں، جو الزامات لگے ہیں یا تو ان الزامات کی آن ایئر معافی مانگی جائے گی اور بتایا جائے گا ناظرین کو کہ یہ چیز اس طرح تھی اور ہم سے غلطی ہوئی، یا اس کے ثبوت دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میں قانونی چارہ جوئی اختیار کروں گا، پھر میں قانون کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، پھر میں جو ایتھکس اور جو لاز کے مطابق میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہوں وہ میں پھر کروں گا، اور اس وہ میرا حق بنتا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ٹیم کولیگس، ٹیم ممبرز، کچھ تنظیمیں جو کہ ہماری میڈیا ٹیم کی بنائی جاتی ہیں، جس میں بہت سی تنظیمیں آتی ہیں، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گی، ان تنظیموں کی طرف سے یا آپ کے صحافی دوست جو ہیں ان کی جانب سے کیا رسپانس ہے آپ سب کو؟ نے کہا کہ آپ رائٹ پر ہیں، آپ نے صحافتی ذمہ داری پوری کی، آپ نے دو طرفہ موقف اختیار کیا. ہمیں آپ کی ہر بات پہ، چونکہ جرنلسٹ جو بھی ہوتے ہیں نا وہ ویڈیو کو دیکھتے ساتھ پہچان جاتے ہیں کہ ویڈیو کس لیول کی ہے اور کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے، لائک اس میں کیا کسی کو خریدا گیا ہے، کیا کسی کے خلاف انٹرویو کروایا گیا ہے، وہ فوری پتہ لگ جاتا ہے. میں نے چونکہ دو طرفہ موقف رکھا، لاہور کی، نہ صرف لاہور کی صحافتی کمیونٹی بلکہ ڈیجیٹل کے سٹارز، میں ایک ایک کر کے اگر نام لوں تو بہت زیادہ ہوں گے. جن میں تنظیم کی اگر بات کریں، ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن ہے، وہ تمام دوست ہیں، جن میں انس بھائی ہیں، ریپیٹ ہے، بے شمار جو جرنلسٹ ہیں جن میں بڑے بڑے صحافی بھی ہیں، اور کچھ جو ینگسٹر ہیں جن میں اوصاف ہے، نعمان سلیری ہے، احتشام بہلیم ہے، عمر چیمہ ہے، احمد چودھری صاحب ہیں، اس کے علاوہ طیب سلیری صاحب ہیں، احسن صاحب ہیں، اسد شیخ صاحب ہیں، انس گوندل صاحب ڈی ایم اے کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ انیب اظہر صاحب جو کہ انیب ظہیر صاحب جو کہ ڈی ایم اے کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے علاوہ ادیب بھائی ہیں، یعنی کہ بے شمار جرنلسٹ کمیونٹی جتنی بھی ہے، ینگسٹر جتنے بھی ڈیجیٹل پر کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا. اس کے علاوہ مین سٹریم میڈیا سے بے شمار پیغامات ملے اور بے شمار لوگوں نے جو ہے اپریشیٹ کیا، اور بے شمار لوگوں نے مذمتی بیان بھی جاری کیے. مختلف پریس کلبز کی جانب سے مذمتی بیان جاری ہوئے، بارز کی جانب سے جو ہے آپ کے وہ. ساتھ ایک اور جرنلسٹ جو کہ مومنہ ہے، جی، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، اور میں ابھی بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. اگر انہوں نے وہ ذاتیات پہ بات کی ہے تو وہ غلط کی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی کسی بھی شخص کو صحافتی لبادہ اوڑھ کر ذاتیات پر اٹیک کرے گا، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ غلط ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، انسان اللہ کی ذات نے مکمل کسی کو نہیں بنایا ہوا، کسی میں خامیاں ہیں، کسی میں خوبیاں ہیں، کوئی بہت بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال ہے، کچھ کے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، کم صلاحیتیں ہیں، کچھ شاطر ہیں، کچھ بہت شاطر ہیں، کچھ تیز ہیں، کچھ بہت تیز ہیں. یعنی کہ اللہ کی ذات نے بنایا ہوا ہے نا. بالکل. اور قدرتی طور پر ان کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ تھا، تو ان کے بارے میں جو لفظ بولا گیا وہ قابل مذمت ہیں، اور میں آن ایئر یہ بات کرتا ہوں. کسی ٹھیک پر ہے، اس طرح کسی پر بھی اگر ڈاکٹر نبی علی خان صاحبہ پر بھی کوئی اس طرح کی کوئی تنقید کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی بولوں گا کہ وہ قابل مذمت الفاظ ہیں. لیکن ذاتیات اپنی جگہ پر ہونے چاہیے، ذاتیات پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو اس صحافت کو چھوڑیں، آپ ذاتی مسئلے کو دیکھیں. بالکل. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان فیوچر اب کیا کرنا چاہیے؟ اب بھی آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ مجھے کسی مشکلات کا سامنا نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذہن ڈر گیا ہے، یا نہیں. ذہن کہیں غلط ہے، تبھی ذہن کچھ پیچھے کے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہ ذہن ڈرا ہے، نہ ذہن ڈرے گا، اور نہ ذہن ڈرتا ہے. یہ بات بہت کلیئر ہے. میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ یار یہ سر پھر ہے، یہ صحافی ہے سر پھر ہے، اس نے پیسے نہیں کھائے کبھی، نہ یہ بکتا ہے نہ یہ ڈرتا ہے. یہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہیں. دیکھیں جنہوں نے الزام لگائے ہیں وہ ثبوت دے دیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھائی ثبوت دیں. میں آن ایئر آ کر آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف ثبوت دیں، میں نے پیسے لیے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم پہ دوبارہ آ کر میں معافی مانگوں گا، میں اپنے چینلز پر آ کر میں معافی مانگوں گا کہ بھائی میں نے پیسے لیے ہیں. جب بھائی میرا دامن صاف ہے، مجھے اپنی ذات پر اتنا یقین ہے کہ میں نے 1 روپے کا بھی کسی کا روادار نہیں ہوں، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی بھی الزام تراشی کرے. الزام لگانا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. آئیں، اوپن پلیٹ فارم ہے، اوپن گراؤنڈ ہے، ثابت کر دیں، کوئی ایویڈنس دے دیں، بات ختم. میں معافی مانگوں گا.
میں معاملات صلح کی صحافت طرف چھوڑ بڑھ دوں گا. سکتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے؟ میری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے میڈم. جو سوشل میڈیا پہ جو معاملات آپ کے چل رہے ہیں ان کو سوشل ختم میڈیا ہو دیکھیں، جانا میں چاہیے. یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہی غلط تھا، ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی کے اوپر ذاتی اٹیک کر رہے ہیں ان کو جواب دیں. یعنی کہ اگر کسی نے یہ بولا ہے کہ زین امتیاز نے پیسے نہیں ہیں تو بھائی ثابت تو کریں. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ان کے حق میں کیا یا ان کے خلاف کیا ہے، تو میں آپ پر الزام لگا دوں تو آپ تو کہیں گے کہ یار آپ نے مجھ پہ الزام لگایا، ثبوت تو دو کم از کم. ایسے ہی ہے نا. بالکل. تو بھائی مجھے بھی، میرا تو بڑا سادہ اور آسان، جتنی بھی کمیونٹی، صحافتی کمیونٹی ہے، انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا ہے آپ کے ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے ایک ہی پوائنٹ رکھا ہے، یا تو میرے اوپر لگائے ہوئے الزامات کے ثبوت دیں یا انہیں معافی مانگے. ادروائز میں کسی کی ذاتیات پہ ہم نے آگے کام کرنا ہے. اور جو ویڈیو آپ کی بنائی گئی اس دن جس دن آپ، وہ ناجائز، وہ غیر اخلاقی ویڈیو ہے، اس پر آپ کیا ایکشن؟ اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی. میری اجازت کے بغیر آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو مینوپولیٹ کرتے ہیں کسی اور اینگل میں، وہ غلط ہے. اور میں اس کے خلاف شدید الفاظ میں نہ صرف میں بلکہ ساری صحافتی کمیونٹی نے مذمت کی، بارز نے مذمت کی. اب اگر وہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے یا ثبوت نہیں دیں گے تب تک میں پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور قانونی طریقہ کار سے ان کو پھر نوٹسز بھی جائیں گے. ان کے خلاف جو میں کر سکتا ہوا کروں گا ذاتی حیثیت جو میں. ہمارے ویورز ہمیں کافی دیر سے دیکھ اور سن رہے ہیں، جو کہ جن کی نظر میں یہ سارے معاملات ہیں، جو کہ اس چیز کی رائے رکھنا چاہتے تھے، آپ سے پوچھنا چاہتے تھے، ہم نے ان کے باتوں پر، ان کے کمنٹس پہ آپ سے سوال کیے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام بہت آسان اور سادہ ہے، صاف ہے. نہ زین امتیاز بکا ہے، نہ بکے گا، نہ کبھی پیسے لیے ہیں. جو الزامات لگائے ہیں بے بنیاد لگائے ہیں. اگر الزامات ثابت نہیں کر سکتے تو پھر معافی مانگیں، ورنہ ثبوت دیں. دوسرے نمبر پر اس وقت جو ہے ملک پاکستان کو بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے. سیلاب زدگان کو آپ کی ضرورت ہے، سیلاب زدگان آپ کی امداد کے مستحق ہیں. آپ پہنچیں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے آپ کام کریں. ہم لوگ بھی آگے کام کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی آواز بلند کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے بغیر تنقید کیے یا بغیر کوئی ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیے، اس وقت صرف ایک ہی ٹرینڈ ہونا چاہیے، وہ ہے سیلاب زدگان کی مدد کرنا. جو اس وقت کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب چکے ہیں، لوگوں کی، میں ذاتی طور پر میرے انٹرویوز دیکھے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے. میں خود بڑا پریشان ہو گیا تھا جب ایک خاتون نے بتایا کہ میری بچی کے جہیز کا سامان سارا ڈوب گیا ہوا ہے، سارا بہہ گیا ہوا ہے. ایک بندی کہتی ہے کہ میں 9 سال سے اپنی بچی کا جہیز کا سامان بنا رہی ہوں، تو اب وہ سامان ڈوب گیا، گھر ہی نہیں نظر آ رہا، سامان تو بڑی دور کی بات ہے. تو اب پاکستانی نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی پیچھے ہٹے ہیں، پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آپ لوگ جہاں پر ہیں، جس کی جتنی حیثیت ہے، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ان سیلاب زدگان کی مدد کرے. ملک پاکستان کو جو مسائل کا سامنا ہے اس کا مل کر مقابلہ کریں. سیلابی صورتحال ہے، آپ لوگ سپورٹ کریں، ان تک کھانا پہنچائیں، ان تک جتنا خشک راشن پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، ان کو جگہ دیں. آس پاس جتنی آبادیاں ہیں جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم ان کو وقتی طور پر جو ہے وہ ان کو ہم تعاون کر سکتے ہیں، ان کے لیے کھانا پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے راشن پہنچا سکتے ہیں، کمبل پہنچا سکتے ہیں، کپڑے پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے اپنا صرف سامان نہیں بچایا، اپنی صرف جان بچائی ہے اور نکل آئے ہیں. اب ان کو ہماری ضرورت ہے. اس طرح کی کنٹروورسی کو چھوڑیں، ملک پاکستان کا ساتھ دیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں. سچ کے ساتھ کھڑے رہیں. سچ کبھی بھی جو ہے وہ ہارتا نہیں ہے، مشکل ضرور آتی ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے. ہمیشہ ملک پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو جو ہے ہر طرح کی قدرتی آفت سے اور دشمن کے جو ناجائز یا غیر قانونی جو آبی جاریت ہے یا اس طرح کے عزائم ہیں ان کے خلاف بھرپور جو ہے وہ آواز اٹھائیں. اور پاکستان کا جو ہمسایہ ملک ہے جس سے کبھی اچھے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، جن کے عزائم جو ہیں وہ مناسب عزائم نہیں ہیں، ان کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں اور پاکستان کا ساتھ دیں. مل جل کر پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں. اللہ نے کے بان. بہت شکریہ زین کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ زین امتیاز موجود تھے جو کہ ڈیلی پوائنٹ کے اینکر ہیں، اور ابھی ان کے جو معاملات ہیں سوشل میڈیا پہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک سٹوری کی جاتی ہے، کنٹینٹ کریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ بطور صحافی، بطور جرنلسٹ ان کا کام تھا، جو کہ انہیں اسائنمنٹ دی گئی، انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا، لیکن اس کے بعد ان کی کردار کشی کی گئی اور بہت سی معاملات سوشل میڈیا پہ سامنے آتے ہیں. آپ نے ان کا موقف سنا اور کیا رائے رکھتے ہیں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت. ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.